آقا انعامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہم نے آپ کی ازدواجی زندگی، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر والا واقعہ اس وقت ہوا جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اب 35 سال کے بعد 40 سال تک کا یہ جو درمیانہ پیریڈ ہے، اس میں عمومی طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی گھریلو خانگی معاملات کے اندر مصروفیت اور مشغولیت کے علاوہ کوئی بڑا واقعہ سیرت نگاروں نے ذکر نہیں کیا، مگر اتنی بات ضرور لکھی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے عیب تھے اور زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی جس قدر خرابیاں تھیں اس دور کی، عنفوان شباب کے باوجود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے پاک اور محفوظ رکھا۔ حالانکہ کئی برائیاں ایسی تھیں جو اس عرب کی جاہلانہ تہذیب کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ ان میں سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی۔ آپ کا سارا جو قبیلہ تھا اور بنو ہاشم کے بیشتر افراد تھے، وہ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس رسم کا حصہ تھے جو وہاں پر چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر شراب نوشی عام تھی اور کلچر کے اندر عریانی بھی عام تھی، یعنی لباس سے بے بہرا ہو جانا اور اپنے آپ کو عریاں کر لینا، یہ بھی وہاں پر ایک کلچرل چیز سمجھی جاتی تھی اور لوگ اس کو کوئی زیادہ معیوب نہیں گردانا کرتے تھے۔ اور کسی معاشرے میں جب کوئی بدی اور برائی عام ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی بدنما اور گھنونی ہو، لیکن جب وہ کثرت کے ساتھ پھیل جاتی ہے تو معاشرتی قدروں کا حصہ بن جاتی ہے، لوگ اسے برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو کوئی اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے، لوگ بجائے اپنی برائی کو دیکھنے کے اس کے الگ ہونے کو دیکھ کر اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال جو قرآن مجید میں آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عریاں ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ نہر کے کنارے یا دریائے نیل کے کنارے مل جل کر ننگے نہایا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ان کے کلچر کا حصہ بنا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان سے الگ کیا اور ان کے ساتھ اس عمل میں شریک نہ ہوئے کہ آپ بھی وہاں جا کر عریاں ہو کر نہانے میں شریک ہو جائیں، تو بجائے قوم اپنے اوپر غور کرتی کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہم گندے ہو گئے، ہم نے شرم چھوڑ دی، ہم نے حیا کو چھوڑ دیا، الٹا حضرت موسیٰ پر اعتراض، لگتا ہے ان کے جسم میں کوئی کمی ہے اس لیے چھپاتے ہیں ہم سے، ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں۔ باقاعدہ ایک الزام کا ایک تمار کھڑا کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں جسمانی طور پر کوئی کمی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے سامنے ننگے ہو کے نہاتے نہیں ہیں۔ اب اندازہ لگائیے قوم کی سوچ کا، برائی اتنی رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ اس لیے الگ ہو کے نہاتے ہیں، شاید کوئی عیب ہے جو ہم کو دکھانا نہیں چاہتے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اللہ نے کیسے بری کیا؟ یہ واقعہ پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ الگ تھلگ ہو کر نہا رہے تھے، الگ سائیڈ پر پتھر پہ کپڑے رکھے تھے، اللہ کے حکم سے پتھر آپ کے کپڑے لے کے دوڑ پڑا، چونکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہے ہیں
کہ ان کے جسم میں کوئی کمی کوئی کجی کچھ ہے، تو اللہ چاہتا تھا ایک دفعہ ان کو دکھائی دیا جائے کہ تمہارا اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ پتھر کپڑا لے کے دوڑ پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑتے جا رہے، میرے کپڑے دو میرے کپڑے دو، یہاں تک کہ وہ پتھر ان کو مجمع عام کے سامنے لے گیا۔ یہ واقعہ روایات کے اندر آتا ہے، یہ قرآنی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن میں اتنا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برات عطا فرما دی۔ اللہ نے کیسے بری کیا، یہ بات روایات کے اندر آئی ہے۔ تو میں جو نقطہ اس سے لینا چاہتا تھا وہ یہ لے رہا تھا کہ جب کسی قوم میں کوئی برائی رچ بس جاتی ہے تو وہ قوم پھر اپنی برائی کے برے ہونے کو خیال نہیں کرتی، بلکہ جو اس سے الگ ہوتا ہے اس پر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یار یہ قدامت پسند ہے، دقیانوسی خیالات رکھتا ہے، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ اور دور نہ جائیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کیا ہمارے دین نے حکم نہیں دیا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پردہ داری کو اختیار کریں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، دوپٹہ لے کر رکھیں، اپنے جسم کے نمایاں حصوں کو ظاہر نہ ہونے دیں؟ یہ سارا ہمارے دین کی قرآن کی آیتیں ہیں، مگر آج شادی بیاہ میں جا کے دیکھ لیں، سب کچھ سر عام ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کو روکنے کی جرت بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی روکنے کی کوشش بھی کرے گا اس کو 100 طرح سے سمجھائیں گے، او جی خوشی کا موقع ہے، وہ ہے فلاں ہے، روکنے والے کی زبان بند کروائیں گے، مگر اپنے معاشرے کے چلن کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی تاکہ سمجھیں کہ ان کا جو چلن تھا وہ کیا تھا، ہمارا چلن ہے وہ کیا ہے۔ وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ عریاں نہ ہوں، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں اور اپنے جسم کے جو حصے ہیں ان کو چھپا کے رکھیں، یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے۔ مگر بدی جب پھیل جاتی ہے، ہمارے دین کے اندر نکاح ہے، ہمارے دین کے اندر ولیمہ ہے، مگر مہندی کہاں سے آ گئی، مایوں کہاں سے آ گیا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، اس کا کوئی دین کی تعلیم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رسوم ہے جو ہم وہاں سے لے کر چلے ہیں، اور آج کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کو روکنے کی کوشش کریں گے، رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ عادتیں جب رچ بس جاتی ہیں کسی قوم کے اندر تو ان عادتوں سے چھٹکارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ عادتیں روایت بن جاتی ہیں، روایتیں رواج بن جاتا ہے، اور رواج کے خلاف کھڑا ہونا بڑی ہمت اور دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو وہاں پہ رواج تھا بت پرستی کا، شراب نوشی کا، بے حیائی اور عریانی کا، اس ماحول میں اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، یہ تو ویسے تو از خود مشکل کام تھا دامن بچانا، مگر کفار مکہ نے اس پر بھی باتیں کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی مرتضیٰ نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کبھی آپ نے بتوں کی عبادت کی؟ معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس زمانہ جاہلیت میں جب ابھی اللہ کی وحی نہیں اتری تھی، ہمیں تب بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، ہمیں تب بھی اس بات کا احساس تھا، ہمارا دل کہتا تھا کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور خانہ کعبہ کے ایک کونے پر تانبے کا بنا ہوا ایک بت رکھا تھا جس کا نام اساف تھا، اور لوگ طواف ختم کر کے اس کو ہاتھ لگا کے چومتے تھے، جیسے ہم طواف ختم کر کے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس بت کو اساف جس کا نام تھا، تانبے کا بنا ہوا بت تھا، کونے پہ رکھا ہوتا، اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ کہتے میں سرکار کے ساتھ جب وہاں سے گزرا، میں نے ہاتھ لگایا تو حضور نے کہا اسامہ، زید، اس بت کے قریب مت جاؤ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، مگر اس گھر کے اندر بھی کوئی غلط کام ہے تو آقا نے اس سے منع کیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ مجھے منع کیا تھا تو میں نے سوچا پھر دوبارہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں سرکار نے کیوں منع کیا، شاید کوئی اور بات کھول کے سامنے آئے۔ تو میں نے پھر دوبارہ جب ختم کیا تو پھر ہاتھ لگایا تو آقا انعامدار علیہ السلام نے مجھے سختی کے ساتھ منع کیا کہ یہ بت اللہ کے دشمن ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور جب 12 سال کی آقا کی عمر تھی، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے بصرہ کے سفر کی طرف گئے تھے، تو وہاں پر جب بحیرہ راہب ملا تھا، اس نے باتوں باتوں میں کہا تھا آپ لات کی قسم کھائیں۔ آپ نے کہا میں لات اور عزت کا نام سننا برداشت نہیں کرتا۔
بتوں کی پوجا اور بتوں کے بارے میں اچھا تصور تو دور کی بات ہے، 12 سال کی عمر میں آقا کہہ رہے ہیں میں لات اور عزا جو کافروں کے بت ہیں ان کا نام سننا پسند نہیں کرتا ہوں میں۔ یہ اللہ پاک نے آپ کے دل اور آپ کی روح کو ہر طرح کی ان چیزوں سے بچا کے رکھا تھا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ عرب کے کلچر میں اوریانی عام تھی، ایک مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ جب سرکار حجر اسود خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عباس نے کہا تھا کہ پتھر آپ کے کندھے پر وزن ڈالتے ہیں، زخمی کر دیں گے، اگر آپ چادر اتار کے اوپر رکھ لیں۔ اب وہاں چل رہا تھا سارا، لوگ ایسے کر رہے تھے، یعنی ننگے ہونے میں کوئی آر جب نہیں سمجھیں گے تو اٹھا کے چادر اوپر رکھ دیں گے کہ چلو یار پتھر اٹھانا ہے، ذرا چادر کو نرمی کر لے گی ہماری یہاں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جسے کوٹ کیا گیا کہ حضرت جب چاہے زمزم کی تعمیر ہو رہی تھی، زمزم کا کنواں بنایا جا رہا تھا، اور یہ بات حضور کے بچپن کی ہے، اس وقت بھی آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے پتھر اٹھانا ہے، اپنا جو کپڑا ہے نیچے شلوار والا چادر والا اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں۔ ابھی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ ہی کیا تھا، کام کیا نہیں تھا، اتارا نہیں تھا، ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عباس قریب آئے، پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ آقا نے فرمایا نہیت ان امشی عریانا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ ننگا نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے ایک پیغام دینے والے نے مجھے روک دیا کہ ننگا نہیں ہونا آپ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عمر کے بچپن سے حضور کی حفاظت فرما رہا تھا، ملائکہ مقرر تھے حضور کے ساتھ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفاظت کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں، اب یہ جملہ سننے والا ہے، کہتے ہیں میں یہ واقعہ لوگوں سے چھپاتا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ان یقولوا مجنون، کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ان کو اشارے کرتی ہے کہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، یہ خیال سے میں لوگوں سے یہ بات چھپاتا تھا۔ حضرت عباس کی یہ روایت ہے۔ پھر ایک اور موقع پر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حرم میں بتوں کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے حضور کو بلایا آپ ہمارے پر طرف آئیے۔ آقا قریب گئے، جب بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں حضور واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آقا میں نہیت ان اقوم عند ھذا الصنم، مجھے روکا گیا ہے کہ میں بتوں کے پاس جا کے کھڑا ہوں۔ روکا گیا ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس وقت سے بھی ہدایت الہی آپ کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ کی رہنمائی آپ کے ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بوانا نام کا عربوں کا ایک بت خانہ تھا جہاں پہ لوگ خاص خوشیوں کے موقع پر عیدیں مناتے تھے، وہاں جا کر اس بت خانے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بت خانے پوجا کرتے تھے اور عید کا دن مناتے تھے۔ تو یہ بوانا نام کا جگہ تھا، عربوں کا سب سے پیارا عزت والی جگہ تھی، بت خانہ تھا۔ ان کی عید کا دن آیا تو آقا کے چچاؤں نے اور آقا کی پھپھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہو، آج ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے وہاں۔ اب پھپھیاں تو اپنا پیار کر رہی ہیں کہ عید کا دن ہے اور ہمارا یہ یتیم بھتیجا بھانجا ہے، یہ پیچھے نہ رہ جائے اکیلا، ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ اپنی محبت کر رہی ہیں، اپنا لاڈ کر رہی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو لے کر جاتی ہے ساتھ اپنے۔ وہاں جا کر ہر کوئی اپنے شغل میں مصروف ہو گیا، سرکار وہاں سے باہر نکل آئے۔ آپ کی پھپھیوں نے بعد میں آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کیوں نکل گئے تھے؟ تو آقا نے فرمایا ایک بہت حسین و جمیل لمبا تڑنگا جوان تھا جو میرے سامنے آیا اور مجھے کہا محمد پیچھے رہو، ان کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ اس وقت بھی آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ آپ ان کے قریب مت جائیے، اس سے پیچھے ہو جائیے۔ آقا فرماتے ہیں یہ دوسرا موقع تھا جب میں نے غیبی ہستی کو دیکھا، یعنی ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، کوئی غیب کی چیز تھی جو میں نے دیکھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جوں 40 کے قریب لگ رہی تھی، آپ کی طبیعت میں تنہائی آپ کو پسند ہونے لگی تھی، خلوت پسند ہوتے جا رہے تھے آقا، یعنی محفلوں سے دل اچاٹ ہوتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ سے دل اچاٹ ہوتا تھا۔ آقا تنہائی کو پسند کرتے تھے، خلوت کو پسند کرتے تھے، اور اس خلوت کی تلاش میں میرے آقا چلتے چلتے غار حرا تک پہنچ گئے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جو شہر کے قریب ترین سب سے الگ تھلگ جگہ ہے، جہاں کوئی مخل ہونے والا نہیں، خلل ڈالنے والا نہیں ہے، جہاں کے سکون میں کوئی ارتعاش پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अब मुझे बताइए, बीवी से बढ़कर अपने शौहर की आदतों को कौन पहचानता है? वो देख रही थी हुजूर की तबीयत को कि कैसे आका का दिल अब किधर जा रहा है, कहां जा रहा है। हुजूर हमारे साथ बैठने को, महफिल में बैठने को, लोगों में बैठने को पसंद नहीं फरमा रहे, अलग होना चाहते हैं। आमतौर पर बीवियां इस मौके पर शौहरों के सामने खड़ी हो जाती, ये आपको क्या हो गया, आप बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक हैं, लोग क्या कहेंगे। अक्सर बीवियां ऐसे मौकों पर शौहरों के सामने खड़ी होकर मुज़ामत करती हैं। मगर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो शादी से पहले ही मेरे मुस्तफ़ा में कुछ देख चुकी थी। उनका तो निकाह करना ही इसलिए था कि ये वो हस्ती है जिन पर अल्लाह की खास रहमत है, खुदा का खास करम है और अल्लाह ताला इन्हें कोई खास मनसब अता फरमाने वाला है। हज़रत खदीजा की आंखें ये देख रही थी और वो इन तमाम मराहिल में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फैसिलिटेट कर रही थी, सहूलत दे रही थी, बजाय रुकावटें पैदा करने के सहूलत दे रही थी। रिवायात में आता है, अर्रहीकुल मख्तूम में सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गारे हिरा तक बाज़ औक़ात हुजूर को छोड़ने चली जाया करती थी और कभी कभार वहीं दाएं बाएं बैठी रहती। हुजूर गार के अंदर बैठे होते अपने रब की याद के अंदर, खलवत नशीनी में। हज़रत खदीजा घंटों हुजूर का बाहर बैठ के इंतजार करती रहती और कभी कभी ऐसा होता कि हुजूर सत्तू पानी लेकर चंद दिनों के लिए लेकर जाते और 2-4 दिन 6 दिन गुजार के फिर वापस आया करते थे। दोनों तरह की बातें मौजूद हैं। तो खलवत और तन्हाई मेरे आका को पसंद होने लगी और रिवायात में आता, मैं जो रिवायात का हवाला दे रहा हूं उनमें अल खसाइसुल कुबरा है, उनमें दलाइलुन नबुव्वा है अबू नुआइम की और दलाइलुन नबुव्वा है इमाम बहकी की रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 3 किताबें मेरे सामने हैं। तो फरमाते हैं कि आका फरमाते हैं कि जब मैं गारे हिरा में होता था तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूं लगता कि दूर कोई एक चिराग रोशन है, रोशनी हो रही है दूर। मैं एक चिराग को रोशन देखता और फिर उस रोशनी का जो चिराग मैं देखता था मेरे दिल को वो रोशनी भली लगती थी, मेरा दिल उससे मानूस होने लगा, उस रोशनी से मुझे प्यार होने लगा। आहिस्ता 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 ये रोशनी बढ़ती जा रही थी और लगता था मेरे करीब होती जा रही है। रोशनी बढ़ रही है और मेरे करीब होती जा रही है और फिर ये मेरे मामूल का हिस्सा बन गई। मैं जाकर बैठता, वो रोशनी मेरे सामने आ जाती और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होती रहती, मेरे करीब होती रहती। फिर कुछ अरसे के बाद वो रोशनी जो मेरे दिल में प्यारी हो गई थी, जो मेरे दिल के अंदर महबूब हो गई थी, मुझे पसंद, मेरी मोहब्बत थी, जब मैं तन्हा होता तो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद उस रोशनी में से बड़ी मीठी मीठी आवाज आती और ऐसे लगता कोई करीब बैठा मुझे पुकार रहा है, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, मुझे कोई आवाज दे रहा है। पहले सिर्फ रोशनी दिखाई देती थी, फिर वो रोशनी मेरे करीब आती दिखाई देती थी और फिर उस रोशनी में से मैं आवाज सुनने लगा, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया जा रहा होता था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने घर आकर ये बातें हज़रत खदीजा को बताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि ऐ खदीजा, मैं इस तरह गार में रोशनी देखता हूं और वहां से मेरे नाम की आवाज आती है। जैसे बंदे को ख्याल आता है पता नहीं कोई भूत है, कोई जिन है, कोई शैतानी चीजें हैं, क्या बला है। हज़रत खदीजा ने कहा सरकार को कि आप परेशान मत हों, अल्लाह ने आपको वो साफ सुथरा किरदार अता फरमाया है, आप अपने दिल, अपने रूह, अपने ख्याल में इतना पाकीज़ा हैं कि कोई शैतानी चीज आपके करीब नहीं आ सकती है। उनको पता था, एहसास था ये कोई अल्लाह की तरफ से नूर और फरिश्ता है जो आका के करीब हो रहा है। फिर उन्होंने ये बातें वर्का बिन नौफल को भी जाके बताई। वर्का बिन नौफल को चूंकि वो उनके खानदान के चचाजाद थे और अरब के अंदर उस वक्त उनसे बड़ा दीनी बातों का आलिम कोई नहीं था। वो तौरात को भी जानते थे, इंजील को भी जानते थे, उनके दर्स भी अपने घर वालों को बिठा के दिया करते थे। जाहिर है जो खानदान में आलिम बंदा मशहूर हो तो बंदा ऐसी बातें उसको जाके बताता है कि ये तरह का वाकया हो रहा है। उन्होंने कहा अबशिर, वर्का बिन नौफल ने हज़रत खदीजा से कहा अबशिर सुम्मा अबशिर, मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, ये वही है, ये बेशक जिनके बारे में तुम बता रही हो ये वही हैं, ये सच्चे हैं अपनी बात में कहने के अंदर, ये नबुव्वत की इब्तिदा है और इनके पास आने वाला कोई और नहीं, वही नामूस अकबर जिब्राइल है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आया करता था। वर्का बिन नौफल इन बातों को समझ रहे थे
اور اب انہوں نے کہا، نشانی دی، کہا کوئی شیطانی چیز ہے یا نورانی چیز ہے؟ اس کا فرق تو میں سمجھاتا ہوں۔ جب حضور نبی کریم کے پاس وہ والی صورت سامنے آ جائے اور آواز دینے والا جب آ جائے تو آپ حضور سے کہنا کہ آپ مجھے بتائیے اگر وہ آیا ہوا ہے تو اب ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں آپ اپنے سر سے دوپٹہ اتار لینا، سر سے دوپٹہ اتار لینا، اگر وہ شیطانی چیز ہے تو دوپٹہ اتارنے کے بعد بھی رہے گی موجود، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی نور اور فرشتہ ہے دوپٹہ اترے گا، فرشتہ غائب ہو جائے گا وہاں سے۔ ورقہ بن نوفل نے یہ باتیں حضرت خدیجہ کو سکھائی۔ حضرت خدیجہ نے جا کے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر جب وہ والا جو نور آپ دیکھتے ہیں اب اگر سامنے آئے گا تو آپ مجھے بتا دیں گے؟ ہاں کہا میں بتا دوں گا تمہیں۔ وہ جبرائیل امین تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے سامنے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وحی والی بات نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ آئے سامنے، سرکار دو عالم خدیجہ سے کہا خدیجہ وہ نور میرے سامنے آ گیا ہے۔ تو آقا کریم کے دائیں آ کے بیٹھ گئیں، کہا آپ نور دیکھ رہے ہیں؟ پوچھا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کے بائیں آ کے بیٹھ گئی، کہا آپ نور دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ تب انہوں نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتارا، کہا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ نور چلا گیا یہاں سے۔ اس سے ان کو تسلی ہو گئی، اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ آنے والی چیز کوئی اس طرح کی غیبی شیطانی کو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس نور ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اختیار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آغاز وحی کے باقاعدہ اترنے سے 6 ماہ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور حدیث کی راوی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ مجھے خوابوں سچے خواب دکھائی دینے لگے، میں رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتا تھا اگلے دن ویسے میری آنکھوں کے سامنے ہو جایا کرتا تھا، یعنی جو کچھ اگلے دن ہونے والا ہوتا تھا وہ مجھے رات کو پہلے خواب میں دکھا دیا جاتا تھا۔ اس طرح مجھے اس عالم بالا کے ساتھ میرا تعلق جوڑا جا رہا تھا۔ 6 ماہ سرکار کا یہ عرصہ گزرا، اس کو کہتے ہیں مبشرات الرؤیا الصالحہ۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو خواب ہوتے ہیں، مبشرات ہوتی ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ۔ کیوں؟ سرکار پر وحی اتری 23 سال، 23 سال، تو 23 سال میں سے 6 مہینے کتنا حصہ بنے گا؟ 46واں حصہ بنے گا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ، میرے آقا میں نبوت ختم ہو گئی، نبوت نہیں آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر ہاں اللہ تعالیٰ اچھے خواب اور مبشرات نیک مومنوں کو دکھاتا رہے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جو اللہ مومنوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ رویا صالحہ اور مبشرات صالحہ۔ حاضرین محترم، وہ جو خواب سچے سرکار کو دکھائے جا رہے تھے ان میں سے ایک خواب وہ تھا جسے حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا۔ آپ فرماتے میں نے پہلے خواب میں دیکھا جیسے میں مکہ میں ہوں اپنے گھر کے اندر، کوئی اوپر چھت پہ آیا، اس نے چھت کی کڑیاں نکالنی شروع کر دی، چھت کو کھول دیا، چاندی کی سیڑھی لگائی، 2 بندے اندر داخل ہوئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک میرے پہلو کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری پسلیوں کو ہاتھ لگا کے 2 پسلیوں کو سائیڈ پہ کر کے میرے دل کو نکالا، اور میرا دل اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا صالح انسان کا کتنا پاکیزہ دل ہے۔ اور پھر آقا فرماتے میں اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، میرا دل اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ پھر اس نے میرے دل کو دھویا اور عالم غیب کے عالم مالا اعلیٰ کے انوار علوم و غیوب کو میرے دل کے اندر رکھا، اور پھر میرے دل کو واپس میری پسلیوں کے اندر رکھ دیا، پسلیوں کو برابر کیا، سیڑھی اٹھائی گئی، چھت سے اوپر چلے گئے۔ فرمایا یہ میں نے خواب دیکھا تھا، مگر اگلے ہی دن حضرت جبرائیل و میکائیل نے یہ واقعہ آقا کی آنکھوں کے سامنے کر کے دکھا دیا تھا۔ اس طرح کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا پہلے، جب آقا کریم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے تب بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پیش آیا تھا، جسے آقا نے پہلے خواب میں دیکھا اور پھر حالت بیداری میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نور آپ کو پہلے دکھائی دیتا رہا اور صرف نام لے کے پکارتا رہا، اب اس نور سے سرکار، اب وہ نور کیا تھا؟ وہ جبرائیل تھے، اللہ تعالیٰ کے قاصد تھے، خدا کا پیغام لانے والے تھے۔ اب جو محبوب کا پیغام لائے وہ قاصد بھی پیارا لگتا ہے، چونکہ پیغام جو محبوب کا لے کر آ رہا ہے، قاصد سے پیار ہونے لگا سرکار کو۔
اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب وہ نور کلام کرتا اور یہ کہا کرتا تھا یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل۔ یہ پہلا کلام تھا جو جبرائیل حضور کو اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ کوئی نئی مخلوق، میں آپ سے یہ کہتا، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کیوں کر رہا تھا ڈائریکٹ وحی اتارنے سے پہلے؟ تاکہ دل مانوس ہوں، تاکہ دل کے اندر سے ایک نئی مخلوق کو دیکھنے پر جو ایک پریشانی آ جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کوئی نئی مخلوق دیکھ لے وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ آپ کہیں اکیلے ہوں اور آپ کو ایسی حرکت آئے، کوئی آواز آئے، تو انسان کا ہوش ہی گم ہو جاتا ہے، اللہ جانے کیا چیز آئی ہوئی ہے میرے گھر کے اندر، ہوش انسان کا گم ہو جاتا ہے۔ جنات کا تصور کر لے، بندوں کا پیتا پانی ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے عام آدمی۔ تو ملائکہ بھی ایک نئی مخلوق تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا وحی آنی تھی، پیغام لے کے آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے دل کو مانوس کر رہا تھا ان کے ساتھ، تاکہ جبرائیل آئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اضطراب اور پریشانی کا احساس نہ ہو۔ پہلے یہ نور کی شکل میں ہوتا رہا، پھر آقا نے فرمایا میں نے ایک بار جبرائیل امین کو دیکھا افق کے آسمانی پر، افق کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے نظر آتے، اسے افق کہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا افق کے آسمانی پر، اور اس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک جبرائیل کے پروں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اور جبرائیل ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، میں ساری دنیا کا خیال میرے دل سے نکل گیا، میں اس کو دیکھنے میں مگن رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ میں تکتا رہا، اس کو تکتا رہا۔ اور پھر ایک اور واقعہ آقا نے بتایا، میں نے دیکھا جبرائیل کو، وہ سورج پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک پر مشرق کو لگ رہا ہے، ایک پر مغرب کو لگ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کی مختلف شکلیں بدل بدل کے دکھا رہا تھا، تاکہ حضور نبی کریم جبرائیل علیہ السلام کی ہر طرح سے واقفیت پیدا کر لیں، تاکہ کسی روپ میں جبرائیل آئے۔ جبرائیل امین کبھی اجنبی کی شکل میں آتے، کبھی دیہاتی کی شکل میں آتے، کبھی حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے، کبھی اپنی اصل شکل میں 600 پر کے ساتھ آتے، کبھی کوئی روپ ہوتا، کبھی کوئی روپ ہوتا۔ یاد رکھیے ملائکہ اور جنات ہر شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جنات تو کتے خنزیر بھی بن جاتے ہیں، مگر ملائکہ ناپاک وجود میں نہیں جاتے، ہر شکل بدل لیتے ہیں مگر ناپاک وجود کے اندر نہیں جاتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا منظر جبرائیل امین کا دکھایا گیا، تاکہ قلب مصطفیٰ اللہ کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی عظمت کو سمجھنے اور دلوں میں آقا کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔